اللہ آج کا دن جو آ رہا ہے نا، اس دن کی خیر اور بھلائی مجھے اپنی رحمت سے نصیب فرما دیجیے۔ بندہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اللہم بک اصبحنا، یا اللہ صبح تیرے نام۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا، نماز پڑھتے ہو نا، فجر کی نماز بھی، مغرب بھی پڑھتے ہو، درمیان میں ظہر اثر بھی ہے، عشاء بھی ہے، تو فجر اور مغرب کی نمازوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں سکھائی ہیں۔ دعا ایک ہے 3 بار پڑھی جانے، اس کی تعلیم فرمائی۔ ایک دعا 3 بار اس کو فرمایا پڑھا کرو، وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فجر کے بعد حضور نے فرمایا 3 بار یہ پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری پورے دن میں اپنے اس نام کی برکت سے حفاظت فرما دے گا۔ پھر مغرب میں پڑھی ہے، ساری رات اللہ حفاظت کرے گا۔ کس کس چیز سے؟ ہر بلا سے، خفیہ چیزوں کو بندہ جانتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو بندہ آج اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا کہ اللہ رب العزت کا نام لو۔ اللہ کے نام کو آج تم استعمال نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی ہے، اب اللہ کے نام کو لے کر اس کے حوالے ہو جاؤ، اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ پھر دن نکل رہا ہے، اب تم پڑھو گے نا تو یا اللہ یہ جو صبح ہو رہی ہے یہ صبح بھی تیرے نام ہے، شام ہوگی شام بھی تیرے نام ہے، زندگی آ رہی ہے زندگی بھی تیرے نام ہے، جب موت کا وقت آئے گا وہ بھی تیرے نام ہے، جب اٹھ کر تیرے پاس آئیں گے یا اللہ وہ بھی تیرے نام پر حاضری ہوگی۔ اللہ کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آنے والے زمانے کے بارے میں بندہ فکر تو کرتا ہے، سوچتا تو ہے، لیکن سوچ کر کرنا کیا ہے؟ مسلمان وہ نہ کرے جو یہودی کرتا ہے، مسلمان وہ نہ کرے جو عیسائی کرتا ہے، مسلمان وہ نہ کرے جو شرک کرتے، مسلمان وہ نہ کرے جو ہندو کرتے، مسلمان وہ نہ کرے جو دنیا کے اور کافر کرتے، مسلمان وہ کام کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اسی کے نام پر ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، نہ خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں کا جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ اللہ کے رسول نے پڑھایا صبح بھی اس کے نام پر کرو، حتیٰ کہ گھر سے نکل رہے ہو انہوں نے فرمایا تم کہہ دے کرو نا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر سے نکل رہے ہو، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اللہ رب العزت غیبی آواز ایسی چلاتے جو بندہ سن تو نہیں سکتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فرمایا کہ بندہ ادھر یہ دعا پڑھتا ہے ادھر سے وہ آواز چلا دی جاتی ہے کہ بندے نے اللہ کے نام پر قدم اٹھایا ہے، اللہ اب اس کی پوری حفاظت فرما دے گا۔ توکلت علی اللہ، اب حفاظت ہو گئی، اب ایک مقام پہ پہنچے، بندہ یہاں سے چلتا ہے شہر میں جا پہنچا، یہاں سے چلتا ہے دوسری بستی میں جا پہنچا، دوسرے شہر میں جا پہنچا، اب کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھا کرو کہ یا اللہ اب تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، جو بھی یہاں کا شر ہو، جو بھی یہاں کا فتنہ ہو، جو بھی یہاں کا برا اثر ہو، جو بھی یہاں کے برے حالات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب اس طرح ہر منزل پہ پہنچ کر پڑے گا اور اسی اللہ کے محبوب کی بات کو یاد کرتے ہوئے پڑے گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی سنت پہ میں نے عمل کیا ہے، تو اللہ رب العزت وہاں کی شرور اور فتن سے اپنے بندے کی حفاظت فرما دے گا۔ آنے والے زمانے کے بارے میں فکر کرتے ہیں، کیسا آئے گا؟ برا آئے گا،
اچھا آئے گا، کیا آئے گا، سال آئے گا، دن آئے گا، مہینہ آئے گا، رات آئے گی، صبح آئے گی، شام ہوگی، دن آئے گا، کیسے ہوگا، جوانی گزرے گی، بڑھاپا آئے گا، کیسے ہوگا، اللہ کے نام پر بندہ کرتا چلا جائے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو سلام عطا فرمائے گا۔ اسی کے نام کو سکھایا ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور کے فرمان کو یاد رکھو اور عمل کرنے کی نیت کیا کرو کہ صبح ہوئی ہے، اب اللہ کے نام پر اس دن کا آغاز ہوگا، کیونکہ حضور نے ہمیں سکھایا اسی طرح، لگایا اس راستے پہ۔ پھر اب یہ حضور کا سلسلہ جو ایک بندہ کرتا ہی نہیں، وہ عبادت کس کی کرے گا؟ نماز کی طرف آتا ہی نہیں، وہ کیسے عبادت ہوگی؟ آنکھ والا آنکھ کی حفاظت کرے، دل والا دل کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پڑھایا گیا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری بھی خواہش ہے، میری بھی چاہت ہے، کچھ تم چاہتے ہو، ایک میرا فیصلہ ہے، تم چاہتے ہو یہ ہو، دوڑتے رہو گے، دوڑتے رہو گے، دوڑتے رہو گے، تھک جاؤ گے، وہ نہیں ہوگا، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور پھر فرمایا تم اپنی خواہش اور چاہت کو ایک اس میری چاہت پہ کہ یا اللہ تیرا فرمان، تیری چاہت، تیرا فیصلہ، تیرا حکم، کیونکہ وہاں لکھ دیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لکھ دیا گیا بندے کی تقدیر کے بارے میں، وہ تو سیاہی بھی خشک ہو گئی، وہ تو کتاب بھی روک دی گئی، بند ہو گئی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور اس میں ترمیم نہیں ہوگی، وہ تو لکھ دیا گیا۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے خیر مانگتا چلا جائے۔ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ کہے کہ یا اللہ وہ جو خواہش ہے، جو تیری چاہت ہے، میں اپنی چاہت اس پہ قربان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر میں تیری چاہت اور ضرورت کو بھی جانتا ہوں، جب تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دیا تو تیری خواہشات کو بھی پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ سے بندہ خیر مانگتا چلا جائے، صبح سے شام تک کرتا چلا جائے، یا اللہ صبح آئی شام آئی تیرے نام پر آئی، مہینہ آیا سال آیا تیرے نام پر چلے گا، اسی کے نام میں خیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام پر کیا کرو، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کا نام برکت والا، نقصان سے بچانے والا، وہی سننے والا، وہی جاننے والا، وہی دیکھنے والا، میں اس کو مانگ رہا ہوں اور اس سے کا نام لے رہا ہوں، اللہ کا نام ہے مجھے نقصان سے بچائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ یقین سے بندہ پڑھ رہا ہوگا پھر اللہ رب العزت اپنے نام کی برکت سے کیوں نہیں بچائے گا؟ یقین کرو اللہ رب العزت ضرور حفاظت فرمائے گا، ضرور اللہ رب العزت دے گا۔ آج اس سبق کو یاد کرو، پھر گھر میں آئے تو پھر اللہ کا نام، پھر گھر میں خوشگوار ماحول ملے گا، السلام علیکم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یا اللہ تیری حفاظت میں آ رہا ہوں، اس صبح کے پروردگار، صبح بھی تیرے حکم سے آئی، اس کے شر سے بھی اللہ بچانے والا تو، اور صبح صبح جو شرور و فتن کئی طرف سے اٹھتے، یا اللہ میں ان سے بچنے کے لیے بھی سوال کر رہا ہوں، ان سے بچانے والا تو۔ جب اندھیرا چھا جائے، رات کا ٹائم آ گیا، شیطان بھی نکلا، جنات بھی نکلے، حوادثات بھی رونما ہوتے، اندھیروں سے بھی حفاظت کے لیے یا اللہ تیرے گھر کا سوالی بن کر آیا۔ اے رب کریم، ہر ایک جھاڑ پھونک والے کے شر سے بھی بچانے والا تو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ تیری حفاظت میں آ رہا ہوں،
حاسد تو بڑا حسد کر رہے ہیں، اے اللہ حسد کے حاسد کے حسد سے بھی بچانے والا تو، میں تیری امان اور حفاظت کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ یہ حضور نے اپنی امت کو پڑھایا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے نا، خیالات تو آتے ہیں نا کہ ساری دنیا ایسے، اور وہ دنیا شور ہوگا اور ہلڑ بازی اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ مسلمان ہر اپنے آنے والے وقت کا آغاز جب بھی کر رہا ہوتا ہے اللہ کے نام پر کرے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اس طرح ہمارے دن کا آغاز ہو، اسی طرح رات کا آغاز ہو، اسی طرح مہینے کا آغاز ہو، اسی طرح سال کا آغاز ہو، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے اور اس سے خیر مانگتے ہوئے، اللہ کی گھر میں آ رہے یا اللہ یہاں ساری چیزیں، لیکن خیر تو آپ ہی عطا فرمائیں گے۔ گھر کے اندر کہیں ایسے شرور و فتن نہ کھڑے ہو جائے، بازار میں آ رہا ہوں یہاں کے شرور و فتن سے بچانے والا تو، میں اس بستی سے نکل کر دوسری جگہ آیا اللہ وہاں کے شرور و فتن سے بچانے والا تو، میں اپنوں سے نکل کر ان لوگوں میں آیا یہاں کے شرور و فتن سے بچانے والا تو، یہ نبی کریم تو ہی دستگیری فرمائے گا۔ تو اللہ کے محبوب نبی نے ہمیں سکھا دیا اللہ کا نام پڑھنے کی، ان دعاؤں کا اہتمام کرو، ان کو پڑھنے کی عادت بناؤ، تھوڑی تھوڑی بندہ یاد کرتا چلا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یہ ابتداء دعائیں ہوتی ہے، اللہ کا نام لے کر بندہ زبان سے ویسے جب یاد نہیں تو کہہ دیتا ہے یا اللہ یہ صبح بھی تیرے نام ہے، شام بھی تیرے نام ہے، میری زندگی بھی تیرے نام ہے، موت بھی تیرے نام ہے، دن بھی تیرے نام ہے، مہینہ بھی تیرے نام ہے، سال بھی تیرے نام ہے، آنے والا نظام بھی تیرے نام ہے، سب تیرے نام ہے۔ تو اپنی حفاظت اپنے نام اس کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے نام کو حضور نے اتنا کرنے کا کہا اور پڑھایا کہ تم حفاظت کرو اللہ کے دین کی، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آج کیوں نہیں پڑھتے؟ آج پڑھا کریں، اللہ رب العزت حفاظت اور امان عطا فرمائیں گے۔ سبب ہے جو حضور نے ہمیں پڑھایا، اللہ تعالیٰ اپنے نام ہی کی برکت اور خیر حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا سب کو نصیب فرمائے۔